ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھا ہے، اور آیت نمبر 29 میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، اور اس نے پھر تمہارے لیے آسمان بنایا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 30 میں جو آج ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہاں سے انسان کی تخلیق کی بات شروع ہوئی، انسان کو کیسے بنایا گیا اور اس کا مقام بتایا گیا کہ کتنا عظیم مقام ہے انسان کا، اور پھر کیا مقصد ہے اس کا زمین میں آنے کا۔ یہاں سے یہ باتیں شروع ہوں گی یہ انسان کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 30 کی طرف اور اس کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب وَإِذْ واو اس میں عاطفہ ہے اور اذ اس میں ظرف زمان ہے۔ وَإِذْ واو عاطفہ اور اذ ظرف زمان، اور یہ حرف شرط بھی ہے، مفعول فی ہے، یہ منصوبات ہیں 10 منصوبات، اس میں یہ 5واں نمبر ہے۔ منصوبات کی تفصیل جو ہماری گرامر کی کلاس میں اسماء کی جو کلاسز ہیں اس میں منصوبات کے اوپر بات ہوئی ہے، وہاں آپ دیکھیں۔ تو یہ 10 منصوبات ہیں، یہ 5ویں نمبر پہ ہے، اور مفعول فی 5واں نمبر۔ اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ ہے جس میں کسی زمانے کی بات ہو، جیسے از و از، اور جب وہ وقت یاد کروایا جا رہا ہے اس وقت کی بات، اور مکان ظرف مکان کسی جگہ کا ذکر ہو۔ تو یہ سارے جو ظرف زمان اور یا ظرف مکان آئیں گے یہ زبر کے ساتھ حالت نصب میں آئیں گے۔ یہاں پہ مثال دی گئی ہے انتظار تو کا، تم انتظار کرو، ساعتن یا اسبوہن یا شہرن یا آمن، 1 گھنٹہ یا 1 ہفتہ یا 1 مہینہ یا 1 سال۔ یہ وقت یہ سارے اوقات ہیں اور یہ سارے منصوب حالت میں آئے ہیں۔ تو یہ از جو ہے یہ حالت نصب میں ہے یہاں پہ، اور یہ ظرف زمان ہے۔ قالا فعل ہے، قالا اور مادہ قاف واو لام باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قالا مضارع کا پہلا صیغہ یقولو۔ یہ قالا کی پوری گردان ماضی مضارع آپ کے سامنے، غائب حاضر متکلم واحد اور جمع کا، قالا یقولو، اور یہاں پہ آیہ مبارکہ میں ہے قالا، اور یہ واحد ماضی واحد غائب مذکر۔ اس نے یعنی اللہ نے کہا اپنے فرشتوں سے، ربو کا تمہارے رب نے، یعنی اس نے کہا وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے۔ ربو کا یہ مرکب اضافی ہے، ربو کا مرکب اضافی، یعنی کا تمہارا رب، تمہارے ساتھ تمہارے رب کی نسبت ہو رہی ہے، اور یہ مرکب اضافی، یہ مرکب اضافی کی مثال کتاب اللہ ربو کا۔ اس میں کا جو ہے ال کے ساتھ کیوں نہیں آیا اور زیر کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ کا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمائر مبنی بھی ہوتے ہیں اور ضمائر جو ہے معرفہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ معرفہ بھی ہے اور مبنی، یعنی بالکل زیر زبر اس کی نہیں بدلتی۔ تو ربو کا میں کا جو ہے یہ اللہ ہی کے وزن پہ یعنی مضاف الیہ ہے، اور کتاب و ربو کے ساتھ پیش کے ساتھ آیا۔ للملائکتی،
اس میں لی پلس الملائکتی، لی مرکب جاری بنے گا لی کے ساتھ، اور یہ دیکھیں مرکب جاری، اس کی تفصیل کئی بار ہم نے پڑھی دیکھی۔ آگے چلتے ہیں، للملائکتی میں لی اور الملائکہ دو مرکبات، دو مل کے مرکب بنے ہیں، اور یہ حروف جارہ کی لسٹ، لی اس میں چوتھے نمبر پہ، للہ اس کی مثال، اور لی الملائکہ۔ الملائکتی یہ اس کی جنس ہم دیکھیں گے، یہ مؤنث قیاسی ہے۔ قیاسی کیا ہوتا ہے؟ کسی اسم کے ساتھ تا مربوطہ لگ جائے اور یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ بظاہر مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اور تا مربوطہ ہی قیاس کے طور پر لگ جائے تو یہ مؤنث بنے گی، اور تا مربوطہ نہ ہو تو قیاس کے طور پر ہم اسے مذکر کہیں گے، انلیس کہ ہمارے پاس ایسا اسم آ جائے کہ جو خود بتائے کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، وہ حقیقی کہلائے گا، جیسے مرد ہے اور یا عورت ہے، باپ ہے یا ماں ہے، تو اس طرح کے الفاظ وہ حقیقی کہلاتے ہیں، اور یہ قیاسی طور پر مؤنث ہے۔ عدد میں یہ جمع ہے، اور جمع یعنی اس کا واحد ملکن اور ملائکہ، یہ فرشتے ہیں جمع۔ وسعت اس کی معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے ساتھ، اور اعرابی حالت مجرور لی کی وجہ سے، مرکب جاری کے اندر موجود ہونے سے۔ للملائکتی ہم نے دیکھ لیا۔ انی جائل، میں بنانے والا ہوں، اس میں ضمیر اور فاعل دیکھیں، انی میں یہ دو حرف ہیں، انا نی کا مرکب ہے یہ۔ انا کیا ہے؟ انا حرف ناصبہ ہے، اور نی جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اور جائل خبر ہے انا کی۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ انا کی ایک خبر ہوتی ہے اور ایک اس کا اسم ہوتا ہے۔ تو انا و اخواتها، یہ لسٹ آپ کے سامنے، انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ، یہ سارے کے سارے اسی طرح عمل کرتے ہیں، ان کا ایک اسم ہوگا اور ایک ان کی خبر ہوگی۔ تو انا کی مثال میں انا کا اسم اللہ زبر کے ساتھ آئے گا، اور غفور خبر پیش کے ساتھ مرفوع حالت میں آئے گی۔ جائل یہ اسم فاعل ہے، اور مادہ اس کا جیم عین لام، باب ہے فتح، ماضی کا پہلا صیغہ فتح کے پیٹرن پہ بنے گا جعلا، اور مضارع یجعلو، فتح یفتح، لیکن چونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل واحد فاعلن ہوتا ہے، اور فاعلن کے وزن پہ جائلن، یہ فاعل واحد ہوا، اور اس کی جمع فاعلون، فاعلون کے وزن پہ جائلون۔ تو آیہ مبارکہ میں جائلن میں بنانے والا ہوں فاعل واحد کے طور پر آیا ہے۔ فی الارضی مرکب جاری، فی الارضی، فی پلس الارضی مرکب جاری، اور متعلق ہے جائلن، یعنی میں بنانے والا ہوں فی الارضی زمین میں، تو یہ متعلق ہوا فی الارضی جائلن سے، اور یہ مرکب جاری دیکھ لیجئے اس کی تفصیل۔ اور خلیفتن آگے ہے، یعنی میں بنانے والا ہوں زمین پہ خلیفہ، فی الارضی خلیفتن، تو یہ مفعول بہی ہے جائلن کا، بنانے والا ہوں کس کو؟ خلیفتن، خلیفتن، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ واپس چلیں گے، خلیفتن ہم نے دیکھ لیا، یہ نائب ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نائب زمین پر بنانے والا، یہ اللہ نے خبر دی، اور یہ مفعول بہی ہے جائلن کا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، قالوا انہوں نے کہا، یہ فعل ہے، قالوا مادہ ہے کاف واو لام، باب ہے نصرہ، پہلا صیغہ بنے گا ماضی کا قالا، مضارع کا پہلا صیغہ یقولو، قالا یقولو، اور آیہ مبارکہ میں قالو آیا ہے، قالو یہاں پہ دیکھیں جمع غائب، قالو ماضی جمع غائب مذکر،
انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ. اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں زمین پہ خلیفہ، تو انہوں نے کہا اتجعلو، کیا تم بناتے ہو، یہ فعل ہے. اتجعلو باب مادہ ہے اس کا جیم عین لام، باب ہے فتحہ، اور ماضی کا صیغہ پہلا بنے گا جعلا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یجعلو. فتح یفتح، جعلا یجعلو، اور یہاں پہ ہے تجعلو. تجعلو دیکھیں یہاں پہ کس میں ہے، تفتحو کے وزن پہ ہے، بالکل ایک جیسے ہیں دونوں. اور یہ حاضر واحد کے لیے مضارع واحد حاضر مذکر، تفتحو تجعلو. اتجعلو اس میں الف، یعنی اصل میں یہ حمزہ ہے اور الف کے ساتھ زبر کے ساتھ یہ ہے استفہامیہ، یعنی کوشچن کیا جا رہا ہے، اس کے اندر طلب ہے، پوچھا جا رہا ہے کیا تم بناؤ گے. اور یہ باب استفعال میں استفہامیہ جو ہے باب استفعال کہلاتا ہے. تو اس میں خواہش ہے، طلب ہے، یعنی کسی چیز کا مطلب پوچھنے کی خواہش اور مانگنے کی خواہش بھی پائی جاتی ہے. فیہا اس میں مرکب جاری، فیہا من یفسدو، فیہا فی اور پلس ہا مرکب جاری بنا، اور یہ متعلق ہے اتجعلو، یعنی کیا تم بناؤ گے، اور یہ کس میں بناؤ گے، فیہا اس زمین میں بناؤ گے، تو یہ متعلق ہوا زمین کے ساتھ. فیہا اس میں تم بناؤ گے. من یہ اسم موصولہ ہے اور یہ مفعول بہی ہے اتجعلو. تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا تم بناؤ گے، اتجعلو کس کو، من، یہ اسم موصولہ ہوا، تو یہ متعلق مفعول بہی ہے اتجعلو جس کو تم بناؤ گے. یفسدو یہ فعل ہے، اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے ہم. یفسدو مادہ ہے فا سین دال، باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اسلمہ پہ افسدہ، اسلمہ کی طرح، اور مضارع کا پہلا صیغہ یفسدو. یہ دیکھیں اسلمہ یسلمو کی طرح، افسدہ یفسدو. تو یفسدو یہاں پہ کدھر ہے، یہ دیکھیں مضارع واحد غائب مذکر، مضارع واحد غائب مذکر، وہ فساد کرے گا یا فساد کرتا ہے، دونوں مطلب اس میں آتے ہیں. باب اسلمہ کی خاصیت، یہ باب افعال ہے، اور اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل لازم کو فعل متعدی کا معنی دیتا ہے. مثلا یہ دیکھیں نزلہ، وہ اترا، اکیلا ہی اترا، کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن الف لگا کے اس کو جب باب افعال میں لے جائیں گے، انزلہ بنا دیں گے، تو اس کا مطلب ہو گیا اس نے اتارا. وہ ایک آدمی ہے، اس نے کسی دوسرے کو اتارا، تو جو دوسرا ہے وہ مفعول بن گیا. تو یہ اسی طرح پھر یہ فعل متعدی ہوا. من یفسدو یہ ہم نے دیکھ لیا. فیہا یہ بھی ہم نے دیکھا، یہ مرکب جاری ہے. وَيُفْسِكُ الدِّمَاءَ وَيُفْسِكُ اس کا مادہ ہے سین فا قاف، اور باب ضربہ ہے. باب ضربہ میں اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا صفقہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ یفسکو. صفقہ یفسکو، یہ ضربہ یضربو. تو یفسکو کہاں پہ ہے، یہ یضربو کے وزن پہ، یعنی نیچے ایک زیر ہے، اسی طرح یضربو کے نیچے بھی ایک زیر ہے. تو یہ دونوں ایک جیسے، یضربو یفسکو. اور فعل مضارع واحد غائب، واو اس میں عاطفہ ہے، وا یفسکو، اور وہ بہائے گا، یعنی وہ انسان جس کو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ کیا بہائے گا، الدماء خون بہائے گا. اور یہ مفعول بہی ہے یفسکو کا، وہ بہائے گا، کیا بہائے گا، خون بہائے گا. تو خون یہاں پہ الدماء مفعول بہی ہے یفسکو کا.
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم بے عیب کہتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم کو ہر عیب سے پاک کہتے ہیں۔ تو اس میں نحنو جو ہے اس سے پہلے واو ہے عاطفہ، اور نحنو اس میں ضمیر ہے، اور نسبحو فعل ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم، یہ دیکھیں اور جو ہے یہ واو عاطفہ اور نحنو ہم، یہ ضمائر منفصلہ اور یہ متکلم کا صیغہ جمع کا۔ متکلم کے دو صیغے ہیں، انا نحنو، اور یہ نحنو جمع ہے یعنی ہم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، اور یہ مرکب جاری بحمدک، یہ آگے دیکھیں گے ہم۔ وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یہ فعل ہے۔ بحمدک وَنُقَدِّسُ لَكَ، بحمدک اس میں بی پلس حمدی، اور یہ حمدی کا یہ دو اس میں مرکبات ہیں، ایک مرکب جاری بحمدی اور دوسرا مرکب اضافی حمدی کا، تیری تعریف۔ تو یہ بحمدی کا یہ دو مرکبات اکٹھے، مرکب جاری اور اضافی۔ وَنُقَدِّسُ اور اس میں واو عاطفہ ہے اور نقدسو فعل ہے، اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے۔ لَکَا یہ لا اور کا، اصل میں یہ لی کا مرکب جاری بنا، اور یہ کا یہاں پہ واحد حاضر یعنی مذکر کے لیے واحد حاضر، اور یہ ضمائر متصلہ جڑ کے آیا ہے یہ کا۔ وَنُقَدِّسُ مادہ اس کا قاف دال سین، اور باب ہے سبحا، اور مضارع ماضی کا پہلا صیغہ قدسا، مضارع کا پہلا صیغہ یقدسو، سبحا یسبحو۔ اچھا میں نے آپ کو یہ تفصیل پہلے بھی شاید بتائی تھی کہ کسی فعل میں تشدید آ جائے اور زبر کے ساتھ تشدید آ جائے تو یہ بنے گا باب سبحا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور لیکن ایک اور فعل میں بھی تشدید آتی ہے، وہ باب تدبرہ، اس میں تا کے ساتھ تشدید آئے گی، تا بھی ہوگا اس میں، تو وہ باب تدبرہ بنے گا، اور یہ باب ہے سبحا۔ نقدسو، یہ دیکھیں نقدسو یہاں پہ کدھر ہے، یہاں پہ نسبحو، یہ متکلم جمع مضارع، فعل مضارع جمع متکلم مذکر کے لیے نقدسو، ہم سب پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فرشتے جواب دے رہے ہیں۔ لکا ہم نے دیکھ لیا مرکب جاری، قالا یہ بھی پہلے ہم نے پڑھا پچھلی آیت کے پچھلے حصے میں، یہ دیکھیں قالا، اور یہ باب ہے قالا، باب قالا، اور قالا یقولو، اس میں قالا ماضی واحد غائب، اللہ تعالیٰ نے کہا انی، اور یہ دیکھیں انی کیا ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے، ناسبہ اور ضمیر۔ انی اعلم ما لا تعلمون، اس میں انی جو ہے یہ دو حروف کا مرکب انا پلس نی، انا حرف ناسبہ اور نی ضمیر متصل ہے واحد متکلم، اور اسم انا، یہ نی جو ہے انا کا اسم ہے، اعلم یہ فعل ہے، ما لا ما اور پلس لا، ما موصولہ اور لا نفی، ما آیت کے درمیان میں آئے تو اسم موصولہ، یہ آیت کے درمیان میں آیا ہوا ہے تو یہ موصولہ کے طور پر جو
تو یہاں پہ مطلب ہوگا جو کا. تعلمون فعل ہے اور یہ ما یہاں پہ دیکھ لیجئے موصولہ کے طور پہ. عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. عالم اور تعلمون یہ دونوں جو ہے فعل ان کی تفصیل ہم اکٹھی دیکھیں گے کیونکہ دونوں کا جو مادہ ہے عین لام میم. عالموں میں بھی مادہ عین لام میم ہے اور تعلموں میں بھی تعلمون میں بھی. تو یہ دیکھ لیجئے باب دونوں کا بھی ایک ہے. سمیع ماضی کا پہلا صیغہ، عالمہ مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یعلم. باب سمیع، باب سمیع یسمع، سمیع یسمع، عالم یعلم. اور یہ عالم کدھر ہے؟ فعل مضارع واحد متکلم مذکر، یہ اسمع کے وزن پہ عالم. اور آگے آئے گا تعلمون. تعلمون کہاں پہ ہے؟ یہ تسمعون حاضر جمع تعلمون، یہ تسمعون کے وزن پہ تعلمون فعل مضارع جمع حاضر. عالم میں جانتا ہوں، تعلمون جو تم جانتے ہو، یعنی لا اس کے پیچھے ہے، لا تعلمون تم نہیں جانتے. تو تعلمون کا ایک اکیلا مطلب کریں گے تو تم سب جانتے ہو. تو یوں الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کور کر لی ہے. اس کی گرامر بھی دیکھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے نہایت محترم ناظرین اور خصوصی طور پر میرے نوجوان ناظرین، ہم نے آج کی آیت میں جو سبق لیا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اگرچہ فرشتے اس کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا، زمین میں خون بہائے گا، اور وہ اس لیے کہا کہ اس سے قبل جو دوسری مخلوق ہے جنات کی وہ اللہ نے بنائی تھی اور وہ زمین پر انہوں نے وہی کچھ کیا، فساد کیا، خون بہائے یعنی آپس میں. تو فرشتوں کو یہ لگا کہ یہ دوسری مخلوق جو ہے یہ نائب بھی ہوگی اور اس کے پاس اختیارات بھی ہوں گے، تو یہ تو بہت زیادہ خون بہائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے اندر کیا بات ہے کہ جو میں جانتا ہوں یعنی جو میرے بندے ہوں گے وہ ایسا نہیں کریں گے. تو اب ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے اور فرشتوں کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نائب کے طور پر زمین پر ہیں. جو اللہ کے احکامات آئیں گے ہم خود بھی ان پہ عمل کریں گے اور ان کو دوسروں پر بھی عمل کروانے کی تگ و دو کریں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو سکھائیں گے. یہی ہے مقصد انسان کا زمین پر نائب ہونا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا نائب بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے اور ان کو اس کی دعوت دینے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. جزاکم اللہ خیرا.